النمل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی رہنمائی اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے کاموں کو ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، بس وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور وہ آخرت میں سخت خسارے میں ہوں گے۔ اور بے شک قرآن تم کو ایک حکیم اور علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے سارے جہاں کا۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست حکیم، اور تم اپنا عصا ڈال دو۔ پھر جب اس نے اس کو اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیچھے کو مڑا اور پلٹ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے مگر جس نے زیادتی کی، پھر اس نے برائی کے بعد اس کو بھلائی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی عیب کے بغیر سفید نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پس جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں آئیں، انہوں نے کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا ظلم اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ پس دیکھو کیسا برا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور کہا کہ اے لوگوں، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم کو ہر قسم کی چیز دی گئی ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جمع کیا گیا، جن اور انسان اور پرندے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور کہا اے چونٹیوں، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تجھ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے تو مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی صاف حجت لائے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے پایا کہ ایک عورت ان پر بادشاہی کرتی ہے، اور اس کو سب چیز ملی ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سوا، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، پھر ان کو راستے سے روک دیا، پس وہ راہ نہیں پاتے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مالک عرش عظیم کا۔ سلیمان نے کہا ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا
یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ، پھر اس کو ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر ان سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا کہ اے دربار والوں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس آؤ۔ ملکہ نے کہا کہ اے درباریوں، میرے معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں، اور فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، بس آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی یہ لوگ کریں گے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ پھر جب سفیر سلیمان کے پاس پہنچا، اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ بس اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تم کو دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والوں، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس پر قدرت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا اس نے کہا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لا دوں گا۔ پھر جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شخص شکر کرے تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت کا روپ بدل دو، دیکھیں وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جن کو سمجھ نہیں۔ پس جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے معلوم ہو چکا تھا، اور ہم فرما برداروں میں تھے، اور اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی۔ وہ منکر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، پس جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے، اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ ہو کر اللہ رب العالمین پر ایمان لائی، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، پھر وہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں چاہتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم تو آزمائے جا رہے ہو۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے، اور وہ اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اس کو اور اس کے لوگوں کو چپکے سے ہلاک کر دیں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ بس دیکھو
کیسا ہوا ان کی تدبیر کا انجام۔ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ بس یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ان کے ظلم کے سبب سے۔ بے شک اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو جانیں، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو؟ کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم لوگ بے سمجھ ہو۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر برسایا ایک ہولناک برسانا۔ بس کیسا بڑا برساؤ تھا ان پر جن کو آگاہ کیا جا چکا تھا۔ کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک کرتے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغ اگائے۔ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ راہ سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا اور اس کے درمیان ندیاں جاری کیں، اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور وہ سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کون ہے جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت برتر ہے اس سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے باب میں ان کا علم الجھ گیا ہے، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور انکار کرنے والوں نے کہا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے؟ اس کا وعدہ ہمیں بھی دیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی، یہ محض اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو، پس دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا، اور ان پر غم نہ کرو اور دل تنگ نہ ہو ان تدبیروں پر جو وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو؟ کہو کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے پاس آ لگا ہو، اور بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی چیزوں کو واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ بے شک تمہارا رب اپنے حکم کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست ہے، جاننے والا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔
اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھانے والے ہو۔ تم تو صرف ان کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ، غیر انسانی مخلوق نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو خدا کہے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا، یا بولو کہ تم کیا کرتے تھے۔ اور ان پر بات پوری ہو جائے گی اس سبب سے کہ انہوں نے ظلم کیا، پس وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور دن کہ وہ اس میں دیکھیں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر وہ جس کو اللہ چاہے، اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے عاجزی سے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں، اور وہ چلیں گے جیسے بادل چلیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے، بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو شخص برائی لے کر آیا تو ایسے لوگ اندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم ٹھہرایا، اور ہر چیز اسی کی ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری کرنے والوں میں سے بنوں، اور یہ کہ قرآن کو سناؤں۔ پھر جو شخص راہ پر آئے گا تو وہ اپنے لیے راہ پر آئے گا، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اور کہو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔